بے خبر عذاب الہی یہی تو ہے کہ آپ بے خبر ہیں جناب. یہ خلق خدا ہے, یہ مخلوق ہے, یہ اللہ کی مخلوق ہے. اگر اس کی تباہی ہو رہی ہے, اگر اس کے لوگ بیچ سڑک لٹک کے مر رہے ہیں, خاندان اپنے بچوں کو مار رہا ہے, خاندان کا بڑا باپ, اور خودکشی کر رہا ہے, اور ایسے دسیوں گٹر میں بچے گر کے مر رہے ہیں, تو یہ تباہی ہے. اس کے بعد عذاب الہی اگر آپ نہیں بچائیں گے. So you have to. You have got no other choice, sir. سر میری نظر میں تو ہم اس وقت عذاب الہی سے گزر رہے ہیں, اور عذاب سے گزرتے ہوئے بھی ہم عذاب کو ڈینائی کر رہے ہیں. یہ ڈینائل ہی ہے جو ہمیں تباہ و برباد کر رہا ہے. اللہ رحم کرے, اللہ ہمارے حالات بہتر کرے. اب سر سوال یہی ہے کہ اینڈ آف دی شو میں ہم آ رہے ہیں سر. اکنامک سچویشن میری نظر میں رضا صاحب, میں نے اپنی صحافتی کریئر کا آغاز ایک بزنس شو سے کیا تھا 2007 میں. صبح کو ہم سویرے اسٹاک مارکیٹ شو کرتے تھے 9:30 بجے لائیو. معیشت کو بہت قریب سے دیکھا ہے. دو مسئلے سر مجھے نظر آتے ہیں پاکستان کی معیشت کے. ایک سر چوری ہے, دوسرا سر کام چوری ہے. کہ چوری اتنی بڑی کرو کہ اگلے 5-10 سالوں تک بیٹھ کر کھانا ہے, تاکہ پھر 5-10 سال چوری کی ٹینشن نہ ہو. اب اس نظام میں جہاں چوری, کام چوری, کرپشن رس بس گئی ہو آپ کی نس نس میں, کون آئے گا مائیکا لال جو ان کو سیدھا کرے گا؟ کوئی ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا. آپ کو لگتا ہے؟ سر آئے گا, اس لیے کہ اللہ کا بھی یہ وعدہ ہے نا کہ اپنی مخلوق کو بے یار و مددگار چھوڑتا نہیں. امتحان میں تو ووٹ ڈالتا ہے, چھوڑتا نہیں ہے. لیڈر تو آتا ہے, لیڈر نہیں آتا تو پھر قومیں تباہ ہوتی ہیں, ملک تباہ ہوتے ہیں. یہ بھی ہم اپنے آس پاس بھی دیکھ رہے ہیں. انٹینٹ جس لیڈر کی ہوگی نا, دیکھیں پہلے تو نیت ہونی چاہیے. بے شک. الفاظ کا تو کوئی ویٹ ہی نہیں ہے نا. آپ ایک لیڈر چلا کے بول دیتا ہے بہت بات, ایک لیڈر آرام سے بولتا ہے. جس کی انٹینٹ اچھی ہوگی نا, ڈیلیور وہی کرے گا, ڈیلیور وہی کرے گا. اور یہ پاکستان کی قوم اتنی ریزیلینٹ ہے سر, پہلا بھائی ہم لیڈروں کو اگر چھوڑ دینا, یہ قوم اتنی ریزیلینٹ ہے کہ کووڈ سے نکل آئے, سیلاب سے نکل آئے, سروائیو کر رہے ہیں, پھر کھڑے ہو کے کام شروع کر دیا. تو آپ کے پاس سب کچھ ہے, آپ کے پاس لیڈرشپ کی ضرورت ہے. اور اس وقت جس وقت پاکستان ہے نا, ایک آپ کو ٹیم آف لیڈرشپ چاہیے کہ وہ آگے کھڑے ہو کر بات کریں. ریفارمز انفارچونیٹ رضا بھائی, ریفارمز, ہاں, ایجوکیشن, ہیلتھ ریفارمز تو ہوتے رہے سر. جوڈیشل ریفارمز, عدالتوں کا حال دیکھیے, الیکٹورل ریفارمز, لینڈ ریفارمز. 1850 کے قانون آج بھی پاکستان میں رائج ہیں جو انگریزوں نے بنائے تھے. وہ انگریز ججوں کو گرمی لگتی تھی تو وہ 2 مہینوں کے لیے لنڈن واپس جاتے تھے چھٹیاں منانے کے لیے اپنے گھر. ہمارے پاکستانی ججوں کو بھی برابر گرمی لگتی ہے, وہ چلے جاتے ہیں باہر چھٹیاں منانے کے لیے. تو سر ہمارے ملک کا نظام, کیونکہ ابھی تک میں عرض کر رہا ہوں کہ 16 دن بچے ہیں, منشور نہیں آیا. یہ ریفارمز کون لے کر آئے گا رضا بھائی, کون؟ لیکن اور نظام عدل آج ہی کی بات ہے کہ سپریم کورٹ کا جج کہہ رہا ہے کہ مجھے برطرف کر دیا گیا بنا انویسٹیگیشن کے. ہاں, جو یہ سبجیکٹس ہیں نا ریفارم کے, اس کی بڑی اچھی مثال ہماری کرکٹ ہے. سر وہاں پہ محسن نقوی آ گئے چیئرمین, وہ بھی نہیں آیا تو سنا شاخاور آ گیا. شاہ خاور کرکٹ کا حال بھی دیکھیے نا سر, تباہ بربادی. میں کہہ رہا ہوں بڑی چھوٹی سی ایک ہے, لیکن کتنا کمپٹنٹ ٹیم. ہارتی پہلے بھی تھی, ایسا نہیں کہ ہارتی نہیں تھی, لیکن آپ کو کرکٹ دیکھنے میں مزہ آتا تھا. اب لوگ کرکٹ سے ہٹ گئے آہستہ آہستہ. آپ نے ایسا کام کر دیا, وجہ کیا ہے؟ مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہوتی. تو پاکستان میں بھی لوگوں سے آپ ایک عام, آپ تو خیر ماشاءاللہ لوگوں میں رابطے رکھنے والے ہیں, اگر آپ لوگوں کے پاس جائیں تو سیاست کو گندا سمجھا جاتا ہے. یس, ڈرٹی پالیٹکس اچھا نہیں سمجھتے, گندی چیز ہے. ارے آپ سیاست کرتے ہیں, ارے یار کوئی اور کام نہیں ہے آپ کے پاس, اچھا کام نہیں کر سکتے تھے یار. کس کے کہنے بھی شروع کیا آپ نے؟ کیسے کہنے میں شروع کری؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ایسا بھی پھر ہمارے تھے کہ میں ایک بڑی مثال دیتا ہوں, پتہ نہیں دوست ہمارے ناراض ہو جائیں, آپ کا چینل ناراض نہ ہو جائے. نہیں سچ بولتے ہیں سر. سر یہ انڈیا میں ایک بندہ ہے اروند کیجریوال جی, سکسیس سٹوری ہے سر. ٹھیک, بالکل ہے. فری بجلی کا یونٹس بھی دے رہا ہے, فری پانی بھی دے رہا ہے. آپ گھر سے بیٹھ کے فون کریں, آپ کے تمام راشن کا وہ گھر پہ ڈیلیور کر رہا ہے, اور اسی بجٹ میں کر رہا ہے. اسی بجٹ میں, اور بچا رہا ہے بجٹ. وہ برج بناتا ہے, پیسے بچاتا ہے. کیسے کر رہا ہے؟ چلے ایک آدمی نے کی انٹینٹ ٹھیک تھی, بالکل. اینڈ ہی از اسٹل ان سر وہ لالو پرساد یادو نے بھی ریلوے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا, کہاں سے کہاں پہنچا دیا. جاہل, ایک میٹرک پاس بھی نہیں تھا. اب سوال یہ ہے سر, اب آپ نے پیپلز پارٹی تو جوائن کر لی, آپ نے آصف علی زرداری صاحب کی نیت کو بھی پہچان لیا, ان کے الفاظ, ان کی انٹینٹ آپ نے دیکھی, اور آپ نے کہا کہ ہاں میں بھی کراچی کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. لیٹ سے اب آپ پارٹی بن جاتی ہے, پیپلز پارٹی کی پاور میں آ جاتی ہے, گورنمنٹ وہ بنا لیتے ہیں. رضا ہارون کے ہونے سے پیپلز پارٹی میں کراچی والوں کو کوئی فائدہ ہوگا؟ سر ہونا چاہیے, ورنہ میں صرف کمیونیکیشن گیپ ختم ہوگا, یا پھر رضا ہارون اپنی پوری کوشش کرے گا؟ نہیں پوری کوشش کروں گا. نمبر 1, اگر کمیونیکیشن گیپ ہی ختم ہو گیا نا, تو جو یہاں کمیونٹی ڈس انگیجڈ ہے پیپلز پر. ٹینکر مافیا ختم ہوگا کراچی سے.
سر ہونا چاہیے نا سر. یہ تو آپ باتیں بہت وقت سے کر رہے ہیں. اب آپ پیپلز پارٹی میں ہیں, اب آپ پی ایس پی میں نہیں ہیں, ایم کیو ایم میں نہیں ہیں, جماعت اسلامی میں نہیں ہیں. میں کہہ رہا ہوں انکمبنٹ گورنمنٹ ہے نا, انکمبنٹ گورنمنٹ سے سوال بنتا ہے کہ ختم ہوا کیوں نہیں. 15 سال کی انکمبنٹ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آگے کرو گے. سر میں تو آج شامل ہوا ہوں نا. پوچھا آپ نے؟ اب جب میں سر میں نے 1.5 گھنٹہ مجھے ٹائم دیا انہوں نے. سر آپ نے نہیں پوچھا تو ہماری کہاں سے اوقات. طلحہ بھائی 1.5 گھنٹہ ٹائم دیتے, اور آئی واز امیزڈ کہ انہوں نے کرٹیسزم کو لیا مجھ سے. جب انہوں نے مجھے دیا کہ رضا پہلے بتاؤ, آئی سیڈ کہ سر اگر آپ نے یہاں مجھ سے لائلٹی اور وہ سننی ہے تو اپنے کسی ورکر کو بلا لیں. آئی ایم اسٹل ناٹ یور ورکر, سو آئی کین. تو انہوں نے کہا بولو. تو آپ سوچیں میں نے کیا نہیں بولا ہوگا جو میں بولتا رہا. سب کچھ بولا ہوگا آپ نے. اور پھر میں نے کہا کہ ان سب کا حل بھی آپ ہی کے ہاتھ میں. یو آر ان دا پوزیشن, بلاول صاحب ان دا پوزیشن ٹو ڈیلیور ٹو کراچی ایز ویل. اور جگہ بھی ہیں, یہ نہیں کہ کراچی کی, کیونکہ میرا ڈومین کراچی ہے, ان کو تو ہر جگہ کراچی فری پورٹ بننا چاہیے سر. بی بی کا خواب تھا فری پورٹ. فری پورٹ جس طرح سنگاپور ہے, ہانگ I don't کانگ know ہے. how economically viable it will be, how much آپ کا ٹرانسپورٹ ہوتا ہے, ٹریڈ ہوتا ہے. اگر اتنا ہو جائے بالکل ہونا چاہیے. کراچی کو لاہور جیسا, مطلب اب میں چاہتا ہوں کہ شارع فیصل کی سڑکیں تھوڑی اور چوڑی ہو جائیں, کراچی کا قبضہ مافیا ختم ہو جائے, تھوڑی تارے وارے کم ہو جائیں. سر کراچی کو لاہور کیا, آپ لاہور سے اچھا بنائیں, اور کراچی کے اندر آپ کراچی کے پیسے کراچی میں رکھ لیں, لاہور مت بھیجیں. جو لگ رہے ہیں کراچی میں ہی لگائیں, اور لگائیں. جس چیز کی نیت ٹھیک ہوگی, دیکھیں پاور آئے گی, اتھارٹی آپ کے ہاتھ میں. اب آپ کے پاس گنجائش نہیں ہوگی کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ ہم نہیں کر سکے. کراچی میں سر کئی 100 کلومیٹر بڑی خوبصورت ساحلی پٹی ہے, کچھ اسی کا وعدہ کر دیں سر کہ میں اگر آیا پیپلز پارٹی پاور میں, بڑا میں وعدہ کر لوں بیٹھ کے یہاں پہ. کر دیں رضا صاحب, اگر آپ پاور میں آئے تو کچھ تو کراچی میں دیکھے جائیں گے. I know they are ان کا ایک اسپیشل پلان آ رہا ہے کراچی کا, اس میں بہت سی باتیں ہوں گی, تو امید ہے کہ یہ بات بھی اس میں ہوگی اور ہونی چاہیے. کراچی کا ایک اور بڑا پرابلم ہے, پتہ نہیں کتنا شوق, آخری وقت ہے کہ یہ کہیے. ادر پرابلم ود کراچی از کراچی کی جو کوسٹل ایریا ہے اور بہت سارا لینڈ ہے, یہ ڈزنٹ فال انڈر KMC, سندھ گورنمنٹ کا نہیں ہے. بہت سے ایریاز جو ہیں نا وہ ان کی جو لینڈ یوٹیلائزیشن, لینڈ مینجمنٹ ہے, وہ کنٹونمنٹ کے پاس ہے. کہیں یہ لینڈ مینجمنٹ کچی آبادی کے پاس. آخر یہ سارے شہر کنٹونمنٹ کیوں بن گئے ہیں سر؟ سر 13-14 ایجنسیز ہیں مختلف کراچی کے اندر. کراچی میں جو KMC ہے, یہ مرزا واب جو کراچی کے میئر ہیں, اور اس سے پہلے وسیم اختر صاحب تھے, they only look after 30% of Karachi. جہاں ہمارے افسران یعنی فوجی افسران کی رہائشی آبادی زیادہ ہوگی وہاں کنٹونمنٹس بننے تھے, پر اب تو پورا شہر ہی کنٹونمنٹ بن گیا. کنٹرول بورڈ ہے نا, جیسے بہت سارے گلستان جوہر ہے, شاہ فیصل کینٹ ہے, جوہر والا کینٹ ہے, یا کیماڑی منوڑا والا کینٹ ہے, یہ تو کنٹونمنٹ ایریاز ہیں نا, وارڈز ہیں سارے. تو یہ تو KMC کے اندر کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن ہے, DHA ہے, پھر کچھ حصہ پاکستان اسٹیل مل کے پاس ہے, کچھ پاکستان ریلویز کے پاس ہے. اگر آپ کراچی کا لینڈ وہ دیکھیں, لینڈ یوز ون ونڈو آپریشن, ایک امبریلا کے اندر اس کی مینجمنٹ نہیں ہونی چاہیے. اتنی ایجنسیاں اگر اتنے بڑے شہر کے اندر گھس کے کام کریں گی, 3 کروڑ کا مسئلہ حل کرنا ہے, آپ کو یونٹی آف کمانڈ چاہیے. دیٹ از ون آف دا مین ایشوز آف چارٹر آف کراچی, کہ یو مسٹ ہے. یہ چل نہیں سکتا شہر اس طرح کہ ایک آدمی پائپ لائن ڈالتے جا رہا ہے شہر فیصل پہ, رک جا بھائی, دوسرا آدمی آ رہا ہے یہ میری زمین ہے, یہاں میری ختم ہو گئی, ریلوے کی شروع ہو گئی ہے. مطلب ایسے شہر چلتے ہیں میٹروپولیٹن. یہ میگا سٹی ہے, اٹس لارجر دین موسٹ آف دا کنٹریز. یو کانٹ رن اے لارجر سٹی میٹروپولیٹن. جو میئر ہے, بے شک مصطفیٰ کمال بنے, مرزا واب بنے, حافظ نعیم بنے, ان کو آپ کو امپاور کرنا ہوگا نا. آرٹیکل 140 کو آپ کو نیچے لے کر آنا ہوگا, ڈیوالو کرنے ہوں گے ڈپارٹمنٹس. اسی طرح یونٹی آف کمانڈ دینی ہوگی. بے شک سر کنٹونمنٹ رکھیں, لیکن کنٹونمنٹ کا جو سربراہ ہے یا جو انفراسٹرکچر کا وہاں پہ نمائندہ ہے, وہ ایک بورڈ کی شکل میں میئر کے انڈر آ کے بیٹھے. KDA وہاں پر ہو, واٹر بورڈ وہاں پر ہو, سب لوگ وہاں بیٹھے. میئر شوڈ بی الیکٹڈ میئر آف دا سٹی, بی اٹ فرام اینی پارٹی, شوڈ بی. کاؤنسل کا آج کل آپ نے حال دیکھا ہے کیا ہے وہاں پہ سر؟ کس طرح کی وہاں پہ جھگڑے ہوتے ہیں, نعرے لگتے ہیں. عوامی مسائل تو دور کی بات ہے, وہاں سیاست ہی اتنی ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا. اور اس وقت بس نعرے ہیں, اجلاس نہیں ہونے دینا, احتجاج, بوائیکاٹ. سر کرتے رہیں, یہ کرتے رہیں. وہاں پہ جس کام کے لیے عوام نے آپ کو منتخب کیا ہے, جنوری میں الیکٹ ہوئی تھی نا یہ لوکل گورنمنٹ. جی ہاں, تو یو ہیو ویسٹڈ. اس کے اوپر پیپلز پارٹی کے اوپر بڑے الزامات لگے کہ آپ نے PTI والوں کو گھر سے نہیں نکلنے دیا. It was said over the time, لیکن وہ اس کے بعد چونکہ ان PTI والوں نے چونکہ ووٹ نہیں دیا, یا wherever those 30 guys, 60 تھے نا PTI کے ممبر, 30 آئے 30 نہیں آئے. جو 30 آئے انہوں نے ووٹ نہیں دیا. تو یہ بڑا آپ کو MQM کی سیاست, PSP کی سیاست, جماعت اسلامی کی سیاست میں کیا پرابلم نظر آیا کہ آپ نے ان کو واپس جوائن نہیں کیا اور پیپلز پارٹی میں آئے؟ لیٹس سٹارٹ ود MQM. MQM میں نے 2000